ناظرین آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خاص پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ ناظرین، کرناٹک کی کانگریس حکومت نے اردو والوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے، ایک ایسا تحفہ دیا ہے جو کہ بی جے پی والوں سے بھی امید نہیں کی جا سکتی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اس دفعہ کرناٹک کے محکمہ تعلیم نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تقریباً 15,000 عہدوں کو پر کرنے کے نوٹیفیکیشن کو لے کر۔ جب اس نوٹیفیکیشن کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کانگریس حکومت نے کس طرح کا تحفہ اردو والوں کے لیے دیا ہے۔ ہم بتا دیں کہ اس نوٹیفیکیشن میں ایک بھی عہدہ اردو زبان سے اردو کے ٹیچرز کے لیے دکھایا نہیں گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کرناٹک میں اردو اسکولز بند ہو چکے ہیں، اردو پڑھنے والے نہیں ہیں، یا پھر یہ بھی نہیں ہے کہ کرناٹک کے پورے علاقوں میں اردو پڑھانے والے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کرناٹک میں 4,000 سے زیادہ اردو اسکولز موجود ہیں، اور ان اسکولز میں خود حکومت کے مطابق 800 سے زیادہ ویکنسیز خالی ہیں، اور یہ ویکنسی کی جو تعداد ہم بتا رہے ہیں وہ سال 2025 کے ہیں۔ اب سال 2026 چل رہا ہے، یقیناً مزید ویکنسیز خالی ہوں گے۔ باوجود اس کے کرناٹک حکومت کے محکمہ تعلیم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک بھی عہدہ اردو کے لیے نہیں دکھایا گیا ہے۔ اس سے نہ صرف اردو پڑھانے والے ٹیچرز کے زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، بلکہ اردو اسکولز کو ختم کرنے کی ایک منظم سازش رچی جا رہی ہے۔ جب اسکولز میں ٹیچرز ہی نہیں ہوں گے تو اسکول میں بچے داخلہ کیسے لیں گے، اور جب بچے اور ٹیچرز نہ ہوں تو اردو اسکولز کا کیا فائدہ؟ اس طرح سے اردو زبان کو، اردو اسکولز کو ختم کرنے کے لیے ریاستی حکومت نے منظم سازش رچی ہے۔ یہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ وہی حکومت ہے جو اپنے آپ کو سو کالڈ سیکولر کہتی ہے، زبانوں کی ہمت افزائی کرنے والی حکومت کہتی ہے، لوگوں کے دلوں کو جوڑنے والی حکومت کہتی ہے، لیکن اسی حکومت میں اردو جیسی زبان کو ختم کرنے کے لیے، اردو اسکولوں کو ختم کرنے کے لیے ایک منظم سازش رچی جا رہی ہے۔ یہ حالات نہ صرف پرائمری اسکولز میں دیکھے جا سکتے ہیں، بلکہ ڈگری لیول سے لے کر پی جی لیول تک بھی یہی حالات ہیں۔ ریاست کے بیشتر یونیورسٹیوں میں جہاں پروفیسرز، ایسوسیٹ پروفیسرز کے عہدے خالی ہیں، وہیں اب پرائمری سطح پر بھی اساتذہ کو نوکریوں سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ آج اگرچہ ہم بات کریں تو ریاست بھر کے تقریباً 10,000 سے زیادہ کینڈیڈیٹس جنہوں نے بی ایڈ کیا ہے اور وہ اردو زبان سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اس بات کے منتظر تھے کہ ریاستی حکومت کے نوٹیفیکیشن آنے کے بعد ان کے لیے، ان کی زندگیوں کے لیے روزگار کی راہیں ہموار ہو جائیں گے۔ لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ریاستی حکومت نے سیدھے طور پر اردو کینڈیڈیٹس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ آخر کس کے کہنے پر ریاستی حکومت نے یہ قدم اٹھایا ہے، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ مدھو بنگارپا جو ماضی میں وزیر تعلیم تھے، اس وقت ان کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے، وہ بھی ریاست کے اردو اسکولوں کے حالات سے بخوبی واقف ہیں۔ باوجود اس کے ریاست میں پورے 15,000 میں ایک بھی کینڈیڈیٹس اردو کے لیے ریکروٹ نہ کرنا افسوسناک پہلو ہے۔ حالانکہ نوٹیفیکیشن آتے ہی کرناٹک میں مختلف تنظیمیں جیسے AMP ایسوسیشن آف مسلم پروفیشنلز ہو، مائنارٹی لنگوسٹک لینگویج ایسوسیشن ہو، یہ سب تنظیمیں باقاعدہ ریاستی حکومت کے چند افسروں کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اردو ویکنسیز کے لیے ری نوٹیفیکیشن کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ حکومت کی ایک بار نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بعد ری نوٹیفیکیشن نہیں کیا جا سکتا ہے، یا پھر نئے سرے سے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ ممکن ہے۔ لیکن یہاں پر جس طرح سے خود کانگریس پارٹی کی حکومت نے اردو کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، وہ افسوسناک پہلو ہے۔ حالانکہ اس بات کا شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا جس وقت CET کے امتحان کے لیے اردو کو آپشن نہیں رکھا گیا تھا، اسی دوران یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اردو اسکولز کے تقررات کے تعلق سے ریاستی حکومت اردو کینڈیڈیٹس کو گمراہ کر سکتی ہے۔ لیکن یہ جو خیاس آرائیاں تھی یا پھر جو شک تھا، وہ شک آج حقیقت میں بدل گیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ریاست کے اس وقت جو MLAs ہیں، منسٹرز ہیں، وہ ریاستی حکومت پر دباؤ ڈالتے ہوئے دوبارہ اردو اساتذہ کی تقرری کے لیے
फौरी तौर पर पेश रफ्त करें। ख़ास तौर से यूटी खादर जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वज़ीर हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले को संजीदगी से लें और फौरी तौर पर महकमा तालीम को इंस्ट्रक्शन दें कि वो उर्दू असातिज़ा के तक़र्रुरात के लिए काम करें। इसी तरह से MLC बल्खीस बानो हैं जो ख़ुद भी एक टीचर रह चुकी हैं, उनसे भी उर्दू कैंडिडेट्स ये तवक्को कर रहे हैं कि वो इस मामले को असम्बली में उठाएं और फौरी तौर पर उन्हें एक इत्मीनान बख्श राह निकाल कर दें। उम्मीद के रियासत के जो मौजूदा मुस्लिम लीडर्स हैं, सो कॉल्ड सेक्युलर लीडर्स हैं, वो इस सिलसिले में काम करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि अगर ये काम अब नहीं किया गया तो फिर कभी नहीं होगा। ये थी इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश। उम्मीद के आप लोग इस बात को लेकर जो कैंडिडेट्स हैं, जो आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, जो मजबूर हैं अपने मुस्तकबिल को लेकर, जो अपने रोज़गार को लेकर, उनका साथ आप लोग भी देंगे। शुक्रिया।